اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشافع المحشر سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِ فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا صلوات ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ 5 روزہ سلسلہ مجالس عزا و سلسلہ شہادت خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آج سلسلہ بیان کی ہماری 34 تقریر آپ حضرات کے ذوق سماعت کے لیے ہدیہ ہو رہی ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں فاطمہ زہرا مرکز شفاعت ہے کے عنوان پر۔ میں نے کل کی مجلس کے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شفاعت کا سب سے زیادہ واضح تصور صرف اور صرف آل محمد کے چاہنے والوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کی سیدھی سادھی وجہ یہی ہے کہ جہاں شفاعت کرنے والے ہوں گے وہیں تصور پایا جائے گا۔ لیکن جب ہم اسلام سے نکل کے باہر جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شفاعت کا تصور صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں میں بھی ایک واضح تصور شفاعت کا پایا جاتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ حیات ہیں اور اس وقت چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کیا گیا، ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ان کے ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دی گئیں، اور یوں صلیب کے اوپر ان کی شہادت واقع ہوئی۔ لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کچھ فرقے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور اس وقت موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے دونوں صورتیں، چاہے وہ شہید ہو جائیں چاہے وہ زندہ ہوں، لیکن عیسائی مذہب یہ کہتا ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ پر بہت زیادہ ظلم ہوا تو اب اللہ اس ظلم کے بدلے میں پوری عیسائی قوم کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کی شہادت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے اپنی جان دے کر امت کو جہنم میں جانے سے بچا لیا۔
نبی پر جتنی مصیبتیں آئیں گی، جتنے زیادہ ظلم ہوں گے، اتنا پروردگار اس کے درجے کو بڑھائے گا۔ اس لیے عیسائی کہتے ہیں کہ جو ظلم حضرت عیسیٰ پر ہوئے اتنے ظلم کسی نبی پر نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے پاس شفاعت کی ذمہ داری رکھی ہے، اور ایک ایک عیسائی کو حضرت عیسیٰ بخشوا لیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس عیسیٰ پر اتنا ظلم ہو وہ تو امت کی شفاعت کر رہا ہو، اور وہ منزل کیا ہوگی جب وہی شفاعت کرنے والا کسی اور کے پیچھے سجدے کی حالت میں ہوگا۔ اور جب عیسیٰ اپنی قوم کی شفاعت کی ذمہ داری لیں تو پھر پیغمبر اسلام پر بھی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی قوم کے لیے بخشش کا سامان کریں۔ مگر ایسے موقع پر پیغمبر نے اپنی امت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کی فکر نہ کرنا کہ عیسائیوں کے پاس شفاعت کے لیے ایک عیسیٰ موجود ہے، بلکہ اس بات پر خوش ہو جاؤ تمہارے پاس 12 فخر عیسیٰ موجود ہیں۔ اگر اس کی ماں مریم ہے تو ان میں 11 ایسے ہیں جس کی ماں فاطمہ ہے۔ مریم کے بیٹے کی شفاعت کی شان کیا ہوگی وہ بھی دیکھ لینا، اور فاطمہ کے بیٹوں کی شفاعت کی شان کیا ہوگی وہ بھی دیکھ لینا۔ ایسے موقع پر آل محمد کے لیے کہا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی ہے، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو پیچھے ہٹا غرق ہو گیا۔ اسی نجات کے سفینے میں ہی تو شفاعت ہے، اسی نجات کے سفینے میں شفاعت چھپی ہوئی ہے۔ مگر جب کہا اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے تو سارے آ گئے یا نہیں؟ علی سے لے کے مہدی تک، اور جو اہل بیت کے دائرے میں آتا ہے وہ اس حدیث میں شامل ہے، اور وہ نجات دینے والا ہے، وہ نجات کا سفینہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود، بھائی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، اتنی بڑی حدیث بیان کرنے کے بعد پیغمبر کو اب نجات پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات پوری ہو گئی، اہل بیت نجات دینے والے، مگر اس کے بعد کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین نجات کا سفینہ ہے اور ہدایت کا چراغ ہے۔ آپ نے غور کیا، سب کا ذکر الگ کیا ہے، حسین کا ذکر تنہا کیا ہے، اس لیے کہ رسول دیکھ رہے تھے آل محمد کو ایک ساتھ چاہنے والوں میں ایک خاص طبقہ ہوگا، جو علی ولی اللہ کہے گا وہ ان کا چاہنے والا ہوگا، مگر حسین وہ ہے جس کے چاہنے والے ہر امت میں موجود ہیں۔ علیحدہ سے ذکر کر کے کہا، بھائی بہت توجہ ہے، اور دائرے کو مزید وسیع کر دیا اور کہا جو حسین کے سفینے میں آ جائے وہ نجات پا جائے گا۔ اب جو بھی آ جائے، اس لیے کہ مشرک مجبور ہے، بہت سے لوگ مجبور ہیں، ہندو مجبور ہے، اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اہل کتاب تو آ جائیں گے، ہندو نہیں آ سکتے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں نہیں آ سکتے۔ جہاں خدا کے دروازے بند ہو رہے تھے وہاں حسین کا دروازہ کھل رہا تھا، اور حسین بلا رہے تھے آ جاؤ، اگر تمہیں مسجد سے توحید نہ ملے تو حسین کے دروازے سے مل جائے گی، حسین کے دروازے سے مل جائے گی۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ حسین کو نجات کا سفینہ کہا۔ میں نے شاید آپ کے ادخانے میں کسی موقع پر پہلے بھی کہا ہو، اور آج میں اپنی تقریر سے خود جملے کا استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھا رہا ہوں گفتگو کو۔ میں نے شاید کہا ہو ہر شے کے لیے رزق مقرر ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، ہر شے کے لیے ہے۔ اب وہ طلب پر ہے کون سی شے اپنے لیے کون سا رزق پسند کرتی ہے۔ آنکھ کا بھی رزق ہے، کان کا بھی رزق ہے، ناک کا بھی رزق ہے، زبان کا بھی رزق ہے۔ اب یہ طلب کرنے والے پر ہے کیسے رزق کی طلب کرتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کان کے لیے کہیں اور جائیں،
ناک کے لیے کہیں اور جائیں، ہاتھ کے لیے کہیں اور جائیں، نہیں، ہم تو فرض ادا پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں غور فرما رہے آپ؟ ارے بھائی زبان سے درود پڑھا زبان کا رزق ہے، آنکھ سے آنسو بہے آنکھ کا رزق ہے، کان سے مجلس سنی کان کا رزق ہے، ہاتھ سے ماتم کیا ہاتھ کا رزق ہے. اب رہ گئی ناک تو ادا خانے میں جو خوشبو مہک رہی ہے وہ ہماری ناک کا رزق ہے. تو ہوا سے خمسہ اپنا رزق پا رہے ہیں. ہر شے مستقل طور پر طلب رزق کی کیفیت میں ہے. تو رزق کھانے کے لیے تو نہیں ہوتا بلکہ روحانی رزق بھی ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روٹی اسی خزینے سے. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. اور روح کی بھی غذا، آنکھ کی بھی غذا، کان کی بھی غذا، ناک کی بھی غذا، ارے ہاتھ کی بھی غذا ہے، کان اور ناک اور زبان کی بھی غذا ہے. اب سنو اگلا جملہ. زیارت عاشورہ میں امام ارشاد فرما رہے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، مجھے رزق دے شفاعت حسین کا، مجھے رزق دے دے شفاعت حسین کا. تو پتہ چلا حسین کا تعلق شفاعت سے اتنا گہرا ہے کہ عاشقوں کا رزق بن جاتا ہے. حسین نجات کا سفینہ اور حسین کی شفاعت چاہنے والوں کا رزق. بڑے بڑوں نے شفاعت کی طلب کی حسین سے، مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں بھی، زندگی میں بھی. اب نام لینے سے کیا فائدہ؟ ایک صاحب کی جب کہیں نہیں سنی گئی تو چلتے ہوئے فاطمہ کے دروازے پر آ گئے، اور جب آئے تو دیکھا حسن سامنے کھڑے ہوئے تھے. کہا حسن ادھر آؤ. فرمائیے. کہ اپنے نانا سے میری سفارش کر سکتے ہو؟ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ سفارش ہی تو ہے. جاؤ جا کر اپنے نانا سے ہماری سفارش تو کر دو. حسن بچپن ہے، بچپن ہے، گھٹنیوں چل رہے ہیں، آنے والا کچھ بھی صحیح، منافق صحیح، دشمن رسول صحیح، پیغمبر سے جنگ کرنے والا صحیح، مگر اتنا جانتا ہے یہاں گھٹنیوں چلنے والے بھی سفارش کر دیتے ہیں. کہ جاؤ ذرا جا کر اپنے نانا سے کہہ دو. مگر حسن بھی جانتے تھے کس کی شفاعت کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، ایک ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑا اور ہلا کر کہا پہلے ایمان تو لے آؤ اس کے بعد شفاعت. پہلے ایمان تو لے آ، پہلے کلمہ تو پڑھ لے، پہلے اپنے دل سے کفر اور ضلالت کے بت تو گرا دے، اس کے بعد ہم سے تمنا کر. ایک یہ تھے جو سفارش کے طلبگار تھے، نہیں کی، بھگا دیا. گویا بتا دیا نہ تیری کریں گے نہ تیری اولاد کی سفارش کریں گے. مگر ایک دن دوسرے والے آ گئے، نام لے لے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کہ ذرا اپنے نانا سے کہہ دو. تو حسن نے کیا جملہ کہا؟ چل غلام زادے، چل یہاں سے غلام زادے. چہرہ اتر گیا، باپ کے پاس آئے اور آ کر کہا آج حسن نے غلام زادہ کہہ کر پکارا ہے، کتنی غلط بات ہے. ایک مرتبہ باپ نے سنا اور سن کر کہا ارے لکھوا کے لے آؤ، قبر میں رکھ دو، اسی پہ شفاعت ہو سکتی ہے. مگر کسی تاریخ میں دکھائیے، کسی کتاب میں دکھائیے کہ حسن نے لکھ کے دے دیا ہو، حسن نے لکھ کے دے دیا ہو. اچھا وہ جانتے تھے نواسہ لکھ سکتا ہے، وہ جانتے تھے بھائی لکھوا کے لے آؤ اس کا مطلب ہے نواسہ لکھ سکتا ہے. نانا کو لکھنا نہیں آتا، نواسے لکھنا جانتے. جاؤ جا کے لکھوا کے لے آؤ. اور عالم کیا ہے؟ قبر میں رکھ دینا.
قبر میں رکھ دینا. بڑے بڑے شفاعت کی تمنا کر رہے ہیں کہ حسن کی تحریر مل جائے کہ میں غلام زادہ ہوں, اگر یہ قبر میں رکھ دیا جائے تو اللہ اس بنیاد پر ہمیں بخش دے گا. مگر حسن نے لکھ کے نہیں دیا, حسن نے لکھ کے نہیں دیا, اس لیے کہ بتایا اگر کوئی ماں کا مجرم ہوتا ہے یا تو ماں معاف کرتی ہے یا بیٹا معاف کرتا ہے, اگر حسن لکھ کے دے دے تو پھر پدک کا حساب کون لے گا؟ کہیں لکھ کے نہیں دیا, نہیں لکھ کے دیا, مگر تمنا تو ہوئی قبر میں رکھوا دینا. اچھا تو اب پتہ چلا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر قبر میں مردے کے ساتھ رکھ دی جائیں تو شفاعت کا سبب بن جاتی ہیں. اس لیے کہ جب مردہ اٹھے گا اٹھ کر دکھائے گا, اور جب قدرت تحریر پڑے گی تو بخشش کا سامان ہو جائے گا. تو ہم بھی قبر میں خالی تھوڑی جاتے ہیں, بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں. اس لیے کہ ہمارے پورے کفن کے اوپر زیارت عاشورہ لکھی ہوتی ہے. لباس بتاتا ہے آنے والا کہاں سے آیا ہے. جب آئیں گے منکر نکیر اور آ کر دیکھیں گے ارے اس کے کفن کے اوپر تو حسین کی زیارت لکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے اپنا والا ہے, یہ تو اپنا آدمی ہے, یہ تو اپنا آدمی ہے. اور پھر جب مزید غور سے دیکھیں گے کہیں گے اچھا کھا کے شفا بھی لے کر آیا ہے, قبر حسین کی مٹی بھی لے کر آیا. جب پتہ چلا, اب پتہ چلا کہ قبر اتنی مہک کیوں رہی ہے. لیکن اس کے سینے سے کپڑا ہٹاؤ. اب جب ہٹایا تو سینے کے اوپر 40 مومنوں کے دستخط تھے. کس کس کے ہیں پتہ چلا جب غسل ہو رہا تھا تو شہادت نامے کی تیاری ہو رہی تھی, اور شہادت نامے کا تعلق ہے گواہی سے. پوچھنے کا حق تو ہے کون سی گواہی ہے جس کے لیے دستخط کیا جا رہا ہے. دستخط کرنے والوں کو خود نہیں پتا ہوتا, ہم سائن کیوں کر رہے ہیں. ایسے دستخط کا کیا فائدہ جس کی نیت ہی نہ ہو. سائن کرو, نام لکھو, مگر نیت کے ساتھ, تاکہ دستخط کرنے کا مزہ آ جائے. قبر میں منکر نکیر دستخط تو دیکھیں گے, کام نہیں آئے گا, اس وقت ضرورت ہی نہیں ہے. اس وقت تو بس سیدھے سادھے سوالات ہوں گے, انٹرویو ہوگا. برزخ کی منزل پر آئے کوئی دستخط کا کام نہیں ہے. قیامت میں نامہ اعمال تو لے, کوئی دستخط کا تذکرہ نہیں ہے. مگر ہاں ایک منزل آئے گی کہ جب جانے والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور جہنم والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے, ایسے میں قرآن کہتا ہے ہم آواز دیں گے وقفوہم انہم مطلون, انہیں روکو, ان سے ابھی ولایت علی کا سوال ہونا باقی ہے. انہیں روکو, جملہ ضائع نہ جائے, انہیں روکو, ولایت علی کا سوال کرنا باقی ہے. ایک ایک کو خدا روکے گا اور کہے گا ہاں بتاؤ علی کی ولایت لے کر آئے ہو یا نہیں. اب جو کہیں گے ہاں لے کر آئے ہیں تو قدرت کہے گی گواہ کیا لے کر آئے ہو. 40 دستخط دکھا کے کہیں گے ایک لائے 40 گواہ لے کر آ. علی کی ولایت کے گواہ قبر میں ساتھ, قبر میں ساتھ. کوئی کہہ رہا ہے تحریر لے لو حسن کی قبر میں رکھ دینا. ہم کہہ رہے ہیں حسن کی تحریر تو بہت دور کی بات ہے, چاہنے والوں کے دستخط لے لو, وہ بھی کام آ جائیں گے. بھائی بہت توجہ رہے. آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی بہت بڑے عالم قوم کے, اور ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 14 معصومین کے سوانح عمریہ لکھی, عربی میں بہترین. سب کے نام ایک جیسے ہیں. فاطمہ الزہرا من المہد الی اللحد, فاطمہ جھولے سے قبر تک کتاب کا نام ہے. علی ابن ابی طالب من اللحد الی اللحد, من المہد الی اللحد, علی جھولے سے قبر تک. تو امام زمانہ تک 14 کتابیں لکھی, اور سب کے نام میں ہے من المہد الی اللحد. پہلی کتاب لکھی فاطمہ پر, پہلی کتاب.
اور جب کتاب چھپ کر آئی تو اس کے مقدمے میں ایک جملہ لکھا، کہنے لگے جب میں مر جاؤں تو میں اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب کو قبر میں میرے سینے پہ رکھ دیا جائے، اور جب قیامت میں شفاعت کا دربار لگے گا تو میں یہ کتاب دکھا کے کہوں گا اس کتاب کی وجہ سے مجھے بخشا جائے۔ موضوع میں ہوں، توجہ رہے، اس کتاب کے سبب بخشا جائے۔ انتقال ہوا، سینے کے اوپر کتاب رکھی گئی، دفن کہاں ہوئے؟ حرم معصومہ قم میں، کیا کہنا، لیکن وصیت تھی کہ صدام کا زمانہ جب ختم ہو جائے تو حسین کے روضے میں دفنا دینا۔ سینے پہ ماں کی کتاب ہو، قبر کربلا میں ہو، کیا شان ہوگی۔ رخصت ہوئے، سینے پہ کتاب رکھی گئی، معصومہ قم کے حرم میں دفن ہوئے۔ وصیت اپنی جگہ ہے بھائی۔ 17 برس گزر گئے، کتنے؟ 17 برس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انہیں منتقل کیا جائے، علی والے تو ہوتے ہی منتقل ہیں۔ 17 سال گزرے، 17 برس کے بعد آیت اللہ سید محمد قزوینی کی قبر کو کھولا گیا، اور جب قبر کھولی تو دیکھا سینے کے اوپر وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اور کتاب اتنی صاف ستھری ہے کہ بہت ملائم، بہت ہی ملائم سی ایک مٹی کی تہ ہے جو کتاب کے اوپر ہے، اور کفن بالکل ایسا ہے جیسے ابھی ابھی دفنایا گیا ہو۔ اور 17 سال کے بعد اور جب قبر کھلی اور چہرے کو دیکھا گیا تو چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے بستر پہ آرام کر رہے ہوں، اور قبر سے میت کو نکال کے حسین کے روضے پر پہنچے۔ تصویر موجود ہے انٹرنیٹ پر، 17 برس کے بعد جب میت نکلی تصویرات بھی موجود ہے۔ اب اگر دنیا پوچھے کہ وجہ کیا ہے، یہ محبت فاطمہ کا اثر ہے، محبت زہرا کا اثر ہے۔ کتاب سینے پر ہے مگر مٹی نے میت پہ کوئی اثر نہیں کیا، اس لیے کہ میت خود جانتی ہے کہ اس کے سینے پر ابو تراب کی زوجہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے۔ قبر میں کتاب گئی، قبر میں کتاب، اور دوسری کتاب کا تعارف ہر گھر میں موجود، ہر گھر میں موجود، مفاتیح الجنان، سب پڑھتے ہیں؟ شیخ عباس قمی کی کتاب ہر گھر میں ہے۔ اس کتاب کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ ہر گھر میں، ہر کتاب ہر گھر میں نہیں پہنچتی۔ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب کسی گھر میں ہے تو وہ مفاتیح ہے، اور مفاتیح کے لکھنے والے شیخ عباس قمی نجف اشرف میں علی کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ زری میں اتنا رش تھا کہ آگے جا نہیں سکتے تھے، باہر کھڑے ہو گئے، اور باہر جب کھڑے ہوئے تو حضرت سے دیکھنے لگے کہ دنیا زیارت کرنے کے لیے زری پہ ٹوٹی پڑ رہی ہے، مگر میں نہیں جا سکتا، کیا کروں؟ ایک شخص قریب آیا اور کہا آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا بڑی تمنا ہے زری سے لپٹ جاؤں مگر نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے کہا آپ نہ جائیں مگر پھر بھی آپ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جتنے زائر زری پہ لپٹے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں آپ کی کتاب ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی مگر کوئی کتاب مشہور اتنی نہیں ہوئی جتنی مفاتیح ہوئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہر کتاب کے لیے سالوں محنت کی، مفاتیح کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی، چند ہفتوں اور دنوں میں۔ بھائی دعائیں تو جمع کرنی ہیں، یہ کوئی بڑا کام تھوڑی ہے، دعائیں نکالیں، کاتب کو بٹھائیں، نقل کروا لیں، یہ کون سا بڑا کام ہے۔ مگر مشہور وہی کتاب ہوئی جو سب سے آسانی سے لکھی گئی اور سب سے کم عرصے میں لکھی گئی۔ تو شیخ عباس قمی مسکرائے اور کہا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک ظاہر کے ہاتھ میں میری کتاب ہے اور وہ زری سے لپٹا ہوا ہے۔ تو اس نے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ تو بتائیے آپ کی کسی کتاب کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی اس کتاب کو ملی، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ کتاب میں نے فاطمہ کی محبت میں لکھی ہے۔
جو کتاب محبت زہرا میں لکھ دی جائے وہ کتاب اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ ہر گھر تک پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد جو جملہ کہا وہ ضائع مت کیجیے گا. کہنے لگے حشر کے دن میں اپنی کوئی کتاب لے کے نہیں آؤں گا بلکہ یہی کتاب دے کے کہوں گا پروردگار آج شفاعت کا نظام فاطمہ کے حق میں ہے، اس لیے مجھے اس کتاب کے ذریعے بخش دے جو لکھی ہی محبت فاطمہ میں ہے. ایک کتاب بخشوا دے گی کہ جو محبت فاطمہ میں. اب اگر کسی کی پوری زندگی محبت فاطمہ میں گزر جائے تو وہ کبھی گمنام نہیں رہتا، کبھی گمنام نہیں رہتا. اس لیے قبر میں خاک شفا رکھ دی تاکہ تعارف ہو جائے، تاکہ تعارف ہو جائے اور دنیا سمجھے کہ صرف حسین نہیں بخشواتا. حسین جس زمین میں دفن ہو جائے وہ زمین بھی بخشوا لیتی ہے، وہ زمین بھی بخشوا لیتی ہے. جنازہ جا رہا تھا نجف، علی حاجم کے خواب میں آئے، کہنے لگے میت کو مت آنے دینا، نجف میں داخل نہ ہونے پائے. حاجم چلا، نجف کے دروازے پہ بیٹھ گیا، کوئی میت ہی نہیں آئی. پورے دن بیٹھا، کوئی میت ہی نہیں آئی. رات کو پھر علی خواب میں آئے کہ کل جنازہ آئے گا مت آنے دینا. پھر اگلے دن پہنچ گئے، پورے دن کھڑے رہے، میت نہیں آئی. جب رات آئی اور علی پھر خواب میں آئے تو خادم نے کہا مولا 2 دن سے پہرے دے رہا ہوں، اب تک تو کوئی میت نہیں آئی، آخر آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے پہلے منع کیا تھا، اب اجازت دے رہا ہوں. اب وہ میت سوائے نجف کے کہیں اور دفن نہ ہونے پائے. خادم نے کہا جب دفن کرنا تھا تو 2 دن سے منع کیوں کر رہے تھے؟ کہنے لگے جب میت چلی تھی تو گناہگار کی میت تھی، اور جب چلی تو آنا تھا نجف اور ہم اسے قبول کرنے پہ تیار نہیں تھے. بھائی علی جیسا شافع محشر جس میت کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو، یہی تو شفاعت ہے، یہی تو شفاعت ہے. تو علی نے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ کچھ بتلانا چاہتے تھے. کہنے لگے پہلے منع کیا تھا، اب انتظار کر رہے ہیں کہ لا کے میرے شہر میں دفناؤ. اس نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا پہلے میت آ رہی تھی نجف اور اب میت بھٹک کے چلی گئی کربلائے معلیٰ. زائر گزر رہے تھے اور جب زائر گزرے تو زائروں کے قدموں کی خاک جب جنازے پر آئی تو ہم نے گناہوں کو بخش دیا. علی گناہوں کے بخشنے والے ہیں، لیکن اگر علی بھی پیچھے ہٹ جائے اور خاک شفا شفاعت کر دے تو ابو تراب بھی راضی ہو جاتا. ابو تراب خاک شفا سے کہے اور خاک شفا آ جائے. امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ تشریف فرما مدینے میں. ایک عورت مر گئی، میت لے کے چلے، قبر کھودی، قبر میں میت کو اتارا، اوپر سے مٹی ڈال دی. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زمین نے میت کو باہر پھینک دیا. حیران ہوئے، پھر زمین کھودی، میت کو اندر ڈالا، مٹی ڈالی اوپر سے، زمین نے قبول نہیں کیا. یعنی اتنی گناہگار تھی کہ زمین تک قبول کرنے کو تیار نہیں تھی. جسے زمین قبول نہ کرے وہ وہاں کیسے قبول ہو جائے گی؟ لوگ عاجز آ گئے کہ اگر زمین نے قبول نہ کیا تو اس کی میت سڑ جائے گی اور اس قابل بھی نہیں رہے گی کہ لوگ اس کے قریب سے گزر سکیں. تو کسی نے کہا اب کیا کیا جائے بھائی؟ جب مٹی ہی قبول نہیں کر رہی تو ہم کریں کیا؟ تو کسی نے کہا بھائی یہ معاملہ صرف آل محمد کے پاس ہے. سیدھے چلے، رات میں امام کے دروازے پر آئے، آ کر پورا واقعہ سنایا. امام نے کہا چلو ہم آتے ہیں. چلے، اس کی میت کے پاس کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے، کچھ دیر کے بعد ہٹے اور ہٹنے کے بعد کہا دفنا دو.
کیا کیوں کہ آپ زمین قبول کر لے گی؟ ابو تراب کا بیٹا جو آ گیا، دفناؤ، زمین قبول کر لے گی۔ لوگوں نے مٹی ڈالی، اس کے بعد میت باہر نہیں آئی، بلکہ ایسا لگا جیسے کسی ماں نے آغوش میں لے لیا ہو۔ ایک مرتبہ امام اپنے گھر چلے، پیچھے پیچھے لوگ آئے اور کہا فرزند رسول اتنی رحمت آپ نے کیوں کی؟ ہمیں بتا دیا ہوتا تو ہم ہی وہ عمل کر دیتے کہ جو آپ وہاں کر کے آئے تھے۔ لوگوں نے، امام نے کہا کیا تم کیا سمجھے ہم نے کیا کیا؟ کہنے لگے کوئی سورہ پڑھا ہوگا، کوئی دعا پڑھی ہوگی، کوئی تسبیح پڑھی ہوگی، ہمیں بتا دیتے ہم بھی پڑھ دیتے۔ امام نے کہا یہ کام تیرے بس میں نہیں ہے، یہ کام صرف ہم کر سکتے ہیں۔ امام نے کہا سنو، نہ کوئی سورہ پڑھا ہے، نہ کوئی آیت پڑھی ہے، نہ کوئی دعا پڑھی ہے۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا صرف قبر حسین کی مٹی کو اس کی لاش پہ ڈالا ہے۔ کتنی بڑی گناہگار ہو، خاک شفا نے بخش دیا۔ بھائی نعرے کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ کتنا بڑا گناہگار ہو، حسین کی قبر کی مٹی بخشوا دے گی۔ تو کیا کہنا ایسے شفیع کا کہ جس کی قبر کی مٹی تک شفاعت کرنے والی ہو جائے۔ جو ملی آبادی شاعر انقلاب حسین کو قیامت کے دن چشم خیال سے دیکھا اور کہا جب حسین بخشوانے کے لیے آئیں گے تو حسین کی شان کیا ہوگی؟ کیا خوبصورت ربائی کہی، کیا خوبصورت ربائی کہی۔ کچھ پھول سے تا دور کھلے جاتے ہیں۔ طریقے تو سنیے گے ربائی جو سننے کا حق ہے، اور اس کا چوتھا مصرع اتنا لاجواب ہے کہ میں کہتا ہوں اس اذاخانے میں لکھ دیا جائے۔ کچھ پھول سے تا دور کھلے جاتے ہیں، کچھ سرخ علم سے ہیں جو لہراتے ہیں۔ منظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ پھول سے تا دور کھلے جاتے ہیں، کچھ سرخ علم سے ہیں جو لہراتے ہیں۔ فرق آدم پہ رکھنے تاج سر حشر، فرق آدم پہ رکھنے تاج سر حشر، ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین آتے ہیں۔ ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے ہیں۔ اس شان سے آ رہے ہوں گے کہ ملائکہ سے کہا جائے گا ہٹ جاؤ، حشر کے دن گناہگاروں کو بخشوانے والا آ رہا ہے، گناہگاروں کو بخشوانے والا آ رہا ہے۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے، ایئرپورٹ پہ ہم نے دیکھا انٹری کے 2 دروازے ہیں، ایک وہ جس پہ بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی، لوگ انتظار میں تھے ویزا چیک ہو، ٹکٹ چیک ہو، اس کے بعد انٹری ہو، اور دوسرا دروازہ تھا وی آئی پی کے لیے جس میں کوئی چیکنگ نہیں تھی، بس چہرہ دیکھا اور داخل ہو گئے۔ تو مثال تو ہماری دنیا میں بھی ہے کہ ہر جگہ کے 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک عوامی ایک خصوصی۔ عوامی میں چیکنگ ہوتی ہے، خصوصی میں صرف چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ آیت اللہ بروجردی معصومہ قم کے حرم میں دفن ہیں، سید سجاد کی اولاد میں ہیں، آیت اللہ ہیں بہت بڑے، اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا حشر کا میدان ہے، گناہگار جمع ہیں اور ایک ایک سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ ایسے میں بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، بہت لمبی لائن ہے اور بڑی دیر ہو رہی ہے، اس لیے کہ حساب کتاب ہو رہا ہے، چیکنگ ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ وہیں فرماتے ہیں ایک لائن میں نے ایسی دیکھی کہ جہاں کچھ پوچھا ہی نہیں جا رہا تھا، بس چہرہ دیکھتے تھے انٹری ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ بھائی، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے جیسے سننے کا حق ہے۔ ایک جگہ پوچھا جا رہا تھا کون ہو، کیا لے کر آئے ہو، کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے، اور اس کی لائن بہت لمبی تھی اور وہاں دیر بھی ہو رہی تھی، اس لیے کہ سوالات بہت لمبے تھے، انجان چہرے تھے،
بڑی بڑی داڑھیوں والے پہچان میں نہیں آ رہے تھے، اس میں کعبے کے پیش نماز بھی تھے، اس میں حرم رسول کے محافظ بھی تھے، اس میں وہ گارڈ بھی تھے جو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے جو کعبے کے پاس کھڑا ہو جائے وہ بھی انجان ہوتا ہے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو رسول کی قبر کا پہرا دے وہ بھی انجان ہوتا ہے، اس کے باوجود روکا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے شناختی کارڈ دکھاؤ، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، کون خدا ہے، کتنی نمازیں لائے ہو، کیا ہے؟ اب وہ داخل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، مگر آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں دوسری لائن وہ تھی جس میں رش بہت کم تھا۔ رش اس لیے کم تھا چونکہ سارے پہلے ہی انٹری دے چکے تھے اور کوئی سوال جواب ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں رکا اور میں نے رک کے پوچھا بتاؤ یہ تو لائنیں کون سی ہیں، یہ کم رش والی کون سی ہے اور یہ زیادہ مجمع والی کون؟ کہا یہ وہ ہیں جو باہر والے ہیں اور یہ وہ ہیں جو سب کے سب حسین کے عزادار ہیں۔ آیت اللہ بروجردی نے لکھا قیامت کے دن ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا مگر جو حسینی ہوگا اس کے چہرے کو دیکھ کے ملائکہ پہچان لیں گے اس کو تنگ مت کرنا یہ حسین والا ہے، اس کو تنگ مت کرنا یہ حسین والا ہے۔ اس لیے آیت اللہ بروجردی نے پورا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا اور اس واقعے کو لکھنے کے بعد آیت اللہ سید ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آل محمد۔ آیت اللہ جواد تبریزی اعلی اللہ مقامہ ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، صراط النجات جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 90، فتوے کا نشان بھی بتا دوں 282، اور اگر کسی کو تصویر چاہیے میرے یہاں کے لے لے، میں میرے پاس موجود ہے۔ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ جو زیارت عاشورہ کا منکر ہو، کس کا منکر ہو؟ زیارت عاشورہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت میں جملہ ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ جو زیارت عاشورہ کا منکر ہو خدا رحمت نازل کرے، اگلا جملہ سنیے گا اس کے بعد کا، جو زیارت عاشورہ کے ساتھ مظلومیت زہرا کا منکر ہو۔ اگلا جملہ میں کیسے کہوں، بڑی ہمت چاہیے کہنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی، لیکن مرحوم ہو گئے خدا درجات بلند کرے تو جملے کو ایسے محفوظ کیجیے گا اور اتنی داد دے دیجیے گا کہ وہ عالم ارواح میں خوش ہو جائیں۔ کہنے لگے جو زیارت عاشورہ کا منکر ہو اور فاطمہ کی مظلومیت کا منکر ہو اس کی نماز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کا اگر ایسا شخص نماز جماعت پڑھا رہا ہو جو زہرا کی مظلومیت سے انکار کرے یا زیارت عاشورہ سے انکار کرے، کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے زہرا کی مظلومیت اور زیارت عاشورہ مسلمات شیعہ میں ہے، اور جو مسلمات شیعہ سے انکار کرے وہ پیش امام ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جو اوروں کو نماز نہیں پڑھا سکتا اس کی خود کی نماز کہاں سے قبول ہو سکتا؟ جو اوروں کو پڑھائی ہوئی نماز کو قبولیت کا درجہ نہیں دے سکتا تو اتنا بتائیے اس کی خود کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے صاحب قصائص حسینیہ نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا کہ اللہ نے کسی بھی نبی کو مبعوث ہی نہیں کیا جب تک محبت فاطمہ کا امتحان نہیں لے لیا، جب تک فاطمہ کی محبت کی شرط پوری نہیں ہوئی اس وقت تک اللہ نے کسی نبی کو نبوت نہیں دی۔ جب نبوت نہیں مل رہی بغیر زہرا کے تو پیش نمازی کہاں سے مل جائے گی؟ پیش نمازی کہاں سے مل جائے گی؟ اس لیے کہا محبت زہرا ان کے دلوں میں تھی
بلکہ میں کہہ دوں میرا دل چاہ رہا ہے آدم فاطمہ سے محبت کرنے والے، نوح محبت فاطمہ کرنے والے، موسیٰ محبت فاطمہ رکھنے والے، ابراہیم محبت فاطمہ والے، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں مگر محبت زہرا والے۔ ہر نبی کو خدا نے محبت زہرا پر مبعوث کیا ہے، اور اگر یہ محبت ہٹا دی جائے تو سب کی نبوت مشکوک ہو جاتی ہے۔ جس طرح علی کی ولایت کے بغیر محمد کی رسالت مشکوک ہو جاتی ہے، اسی طرح فاطمہ کے بغیر نبوت نامکمل۔ خدا سلامت رکھے۔ علامہ نوری، محدث نوری، ان کی کتاب ہے دارالسلام، خواب کے جتنے واقعات ہیں خواب کے وہ سارے اس کتاب میں آپ کو ملیں گے، 3 جلدوں میں ہے، بہترین کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک خواب بیان کیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے ملا حسن، اور ان کا طریقہ تھا کہ وہ ان قبرستانوں میں جا کے دعائیں کرتے تھے جہاں بڑی بڑی ہستیاں دفن تھیں، ان قبرستانوں میں جاتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک دن مجھے خیال آیا، غور سے سنیے گا واقعہ۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا بچپن کا دوست تھا اور بڑا گناہ گار تھا، دوست کو تو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے سوچا چلو اس کی قبر پہ بھی چلتے ہیں۔ پہنچے، قبر پہ آئے، فاتحہ پڑھی، کچھ دعائیں پڑھیں، رات کو سونے کے لیے بستر پہ گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ جس دوست کی قبر پہ گئے تھے جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس دوست سے مخاطب ہوئے خواب میں اور کہنے لگے تم تو چوری تم کرتے تھے، شراب تم پیتے تھے، ساری برائیاں تو تم میں تھیں، یہ جنت کا مکان کہاں سے مل گیا؟ اور اس کے بعد کیا یہ جگہ تو صاحبان تقویٰ کے لیے ہے، تجھ جیسا انسان یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اب سنیے جملہ، کہنے لگا ہمارے علاقے میں ایک لوہار رہتا تھا، اس لوہار کی بیوی مر گئی اور اسی قبرستان میں دفن ہوئی، اور میری قبر سے اس کی قبر کا فاصلہ کئی گز کا ہے، برابر میں دفن نہیں ہے، کئی گز کے فاصلے پہ دفن ہے۔ اس نے کہا پھر؟ کہا ہوا یہ کہ جب وہ مری تو پہلی رات کو قبر میں حسین آ گئے، پہلی رات کو قبر میں حسین آ گئے، اگلے دن پھر آئے اور تیسرے دن پھر آئے۔ بھائی کیا کہنا، جس کی قبر کی پہلی رات میں حسین آ جائیں، اور نہ یہ کہ پہلی رات میں آئے۔ بھائی شفاعت موضوع ہے، توجہ کیجیے گا۔ 3 دن تک حسین اس کی قبر میں آتے رہیں، اور جب تیسرے دن آئے تو آنے کے بعد کہتا ہے حسین آئے اور سارے مردے دیکھ رہے تھے، آج پھر حسین آ رہے ہیں، آج پھر حسین آ رہے ہیں۔ تو بیان کرتا ہے تیسرے دن جب آئے تو حسین نے قبرستان پہ نظر ڈالی اور نظر ڈال کے کہا بھائی ایسا کرو یہ جتنے قبرستان والے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ آئے ایک کی قبر میں ہیں مگر ایک کی وجہ سے کتنوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بلکہ جملہ کہوں، عورت کی وجہ سے مردوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اس عورت کی قبر میں 3 دن حسین آئے۔ توجہ رہے، ایک مرتبہ جو عالم خواب دیکھ رہے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی تمنا پیدا ہوئی کہ میں اس لوہار سے تو ملوں جس کی بیوی کی قبر میں حسین آئے، اور حسین نے آ کر پورے قبرستان کو بخش دیا۔ اسی کو تو معراج شفاعت کہتے ہیں۔ کل کی گفتگو میں ساری باتیں واضح کر دوں گا انشاءاللہ جتنی توفیق دی ہے مولا نے، اور کل ضرور آئیے گا اس لیے کہ انتہائی اہم تقریر ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے پورا قبرستان بخشا گیا۔ عالم دین کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں چلا اور میں نے اپنے علاقے میں اس لوہار کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ لوہار کا نام تھا اشرف۔ اس کی دکان مل گئی، دکان پر آئے اور کہا یہ بتاؤ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا؟
اس نے کہا ہاں آپ کو کیسے پتا؟ کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہنے لگے فلاں قبرستان میں۔ اس کا نام، اس نے نام بتایا، وہی اس کا نام تھا۔ اس کے بعد کیا یہ بتاؤ تمہاری بیوی کیا مجلس کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا ذکر حسین کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ شاعری کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ عالم تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کن کن وجوہات پر حسین قبر میں آتے ہیں۔ دیکھیے پلٹ کے سمجھیے واقعے کو، یعنی جو فرش ادا بچھائے گا حسین آئیں گے، جو ذکر کرے گا حسین کا اس کی قبر میں حسین آئیں گے۔ اس کے بعد کہنے لگے کیا کربلا گئی تھی؟ اس نے کہا نہیں، ظاہرہ بھی نہیں تھی۔ کہا بھائی پھر وہ کون سا ایسا اچھا کام کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے حسین اس کی قبر میں آ گئے؟ اب سنیے جملہ، اور یہ پیغام ہے مجلس کا، اور جب تک توفیق ہو اس پر عمل ضرور کیجیے گا اپنی زندگی میں جب بھی آپ کو موقع مل جائے۔ اس نے کہا بھائی کچھ نہیں کرتی تھی، صرف زیارت عاشورہ پڑھتی تھی۔ اس زیارت عاشورہ کا فیض ہے کہ حسین نے وعدہ کیا ہے جو عاشور کی زیارت پڑھے گا میں قبر کی پہلی رات اس کا مہمان ہو جاؤں گا۔ اب سمجھ میں آیا حسین کی منزل تو بہت دور کی ہے، اگر کوئی زیارت بھی پڑھے تو زیارت بھی شفیع بن جاتی ہے، زیارت بھی شفیع بن جاتی ہے۔ ہندوستان کا ایک شہر، بہت بڑی عزاداری ہوتی تھی، دیہات کی عزاداری تھی۔ عاشور کے دن ہر قوم اور مسلک کے لوگ شرکت کرتے تھے، آتے تھے، ماتم کرتے تھے۔ اس میں ہندو بھی تھے، آپ کے نواب شاہ میں بھی ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، زنجیر کا ماتم بھی کرتے ہیں۔ وہابیوں سے تو بہتر ہیں وہ ہیں، آتے ہیں، سب ہوتا ہے، اور سب آپ کو معلوم ہے منتیں پوری ہوتی ہیں۔ میں میاں چنو گیا اشرا پڑھنے جب پہلی بار، 6-7 سال پہلے کی بات ہے، تو مجلس کے بعد ایک عیسائی نوجوان کو میرے پاس لائے اور کہنے لگے کہ یہ عیسائی ہے، اس کا نام بھی بتایا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ یہ زنجیر کا ماتم کرتا ہے۔ میں نے کہا تم نماز نہیں پڑھتے مگر زنجیر کا ماتم کرتے ہو، یہ کن چکروں میں ہو، کیا ضرورت ہے؟ اللہ قبلہ بات یہ ہے، میرے ابا عیسائی، پورا خاندان عیسائی، چرچ میں لے گئے، اولاد ہو نہیں رہی تھی، منت مانی کہ مریم کا بیٹا اولاد دے دے، آج تک تو پوری ہوئی نہیں، آج تک تو ہوئی نہیں۔ ایک شیعہ دوست نے کہا بھائی تم عباس کے علم پہ چلو اور جا کر منت مان لو، بہت آسان منت ہے، کوئی بھی چیز جو ہو توفیق میں وہ نظر کر دینا، کوئی بڑی قیمت ادا نہیں کرنی ہوتی یہاں پر۔ اچھا چلا علم پہ آیا، کہنے لگا بھائی میرے نزدیک جو بات تھی وہ میں نے کہی، اور میں نے کہا کہ اگر بیٹا ہو گیا تو ہر عاشور کو حسین کا ماتم کروں گا۔ کہنے لگا اگلے سال ہی اولاد ہو گئی، جو مریم کے بیٹے نے نہیں دیا وہ فاطمہ کے بیٹے نے دیا۔ شفاعت عیسائیوں میں بھی ہے اور شفاعت حسین کے یہاں بھی ہے، مگر کتنا فرق ہے۔ ارے اولاد تو عیسیٰ بھی دے دیتے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اولاد حسین بھی دے رہے ہیں، مگر فرق یہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ہوتا ہے وہ اتنی جلدی کام کرتا ہے، اور جو واسطہ ڈھونڈتا ہے اس میں ذرا تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو وہ بھی آیا، اور ماتم کرنے ہندو بھی آئے۔ ایران کا ایک ڈاکٹر موجود تھا گاؤں میں، وہ بیان کرتا ہے میں نے خود دیکھا، ایک ہندو مر گیا، مرنے کے بعد اس کی میت کو لے کے چلے، اس کی چتا جلائی، آگ میں لکڑیوں میں رکھ کے آگ لگا دی، کہنے لگے پورا جسم جل گیا، ہاتھ رہ گیا اور سینہ رہ گیا۔ سب حیران ہوئے آخر وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا بھائی اسی ہاتھ سے تو ماتم کرتا تھا، یہ دونوں ہاتھ تو یہ کام حسین کا کرتے تھے، اس لیے سینہ بھی بچ گیا، ہاتھ بھی بچ گیا۔ اب کیا کریں، جل تو رہا نہیں ہے، کیا سمجھے آپ؟ پتہ چلا اس ہندو پر بھی آگ نہیں اثر کرتی جو عاشق حسین ہو، مگر فرق یہ ہے وہی چیزیں باقی رہیں جو حسینیت پر صرف ہو رہی تھیں۔
سر جل گیا، پیر جل گئے، مگر ہاتھ اور سینہ باقی رہا۔ چلے امام باڑے میں آئے، کچھ شیعہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو وہ حصے دکھائے اور دکھا کر کہا سب جل گیا مگر یہ نہیں جلا۔ کہا سنو، اب یہ چونکہ حسینی ٹکڑے ہیں تو یہ جلیں گے نہیں، ان کو دفنایا جائے گا حسینی طریقے سے۔ اور اس کے بعد کہا اس سے سمجھ لو اگر صرف ہاتھ حسین کا کام کرے تو دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی، اگر پورا وجود ہی حسین کا ہو، اگر پورا وجود ہی حسین کا ہو جائے، کیسی کیسی شفاعت کرتے ہیں حسین، دنیا کے عذاب سے بھی بچا لیتے ہیں۔ اور پھر جہاں اپنے چاہنے والوں کو دکھاتے ہیں 2 جملے تقریر کے، وہیں دشمنوں کا حشر بھی دکھا دیتے ہیں کہ دشمنوں کا حال کیا ہوگا۔ یزید آخری سانسیں لے رہا تھا، شدید بیماری کی حالت میں، ایسے موقع پر ایک حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم یہودی تھا۔ حکیم نے آنکھیں پھاڑ کے یزید کو دیکھا اور کہا یہ ایسی بیماری ہے جو دنیا میں صرف انہی کو ہوتی ہے کہ جو یا تو نبی کو قتل کرتے ہیں یا نبی کی اولادوں کو قتل کرتے ہیں۔ بیماری کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچھو حلق سے باہر آ رہے تھے اور انہیں لکڑی کی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی مدد سے نکالا جا رہا تھا۔ کہ یہ بیماری اسی کو ہوتی ہے جو یا تو نبی کو قتل کرے یا نبی کی آل کو قتل کرے۔ یزید نے کہا میں نے حسین کو قتل کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہودی نے دیکھا، یہودی ہے، یزید کے پاس آیا ہے، دیکھا اور دیکھ کر کہا جس حسین کے قتل سے وہ بیماری تجھے ہو گئی جو نبی والوں کو ہوتی ہے اور اولاد والوں کو ہوتی ہے نبی کی، اس کا مطلب ہے حسین کا مذہب تو سچا ہے۔ اسی وقت اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ آیا یزید کے پاس، مگر پھر بھی اسلام حسین کی وجہ سے ملا، اور کلمہ پڑھ کے وہاں سے اٹھا، وہاں سے واپس چلا، یزید کے پاس سے چلا، آیا تھا یہودی تھا، چلا تو حسینی تھا، اور سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے آج یزید میں وہ بیماری دیکھی ہے جو نبیوں کے قاتلوں کو ہوتی ہے، لہذا تو بھی مسلمان ہو جا۔ بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ حسین کربلا میں دفن ہو چکے اور یہاں حسین کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، یہاں حسین کی وجہ سے توحید پھیل رہی ہے۔ یہودی کی بیوی مسلمان، اس کا پورا خاندان مسلمان، اس کے بھائی کی بیوی مسلمان، مگر کچھ عورتوں نے اپنے مذہب کو چھپایا اور کہ ہم ظاہر نہیں کریں گے، جب وقت آئے گا تو بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ محلے میں مجلس ہونا شروع ہوئیں، وہ یہودی عورتیں جو مسلمان ہو گئی تھیں انہوں نے مجلسوں میں جانا شروع کیا، چھپ کے جاتی تھیں برقعے اوڑھ کر کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اور عزاداری کر کے اپنے گھر واپس آ جاتی تھیں۔ کسی نے مردوں سے مخبری کی، تمہیں پتہ ہے تمہاری گھر کی عورتیں کہاں جاتی ہیں؟ رات کو حسین کا ماتم ہوتا ہے، یہ سب وہاں ماتم کرنے پہنچ جاتی ہیں۔ تو شوہروں نے کہا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا، کہ اگر یقین نہیں ہے امتحان لو۔ مرد اپنے گھروں میں آئے اور عورتوں سے کہا رات کو مہمان آئیں گے، کھانا تیار رکھنا، دعوت ہوگی، تاکہ مجلس میں نہ جا سکیں۔ آخری جملے ہیں تقریر کے۔ عورتیں بغیر کسی کی پرواہ کیے حسین کی مجلس میں پہنچ گئیں، تازہ حسینی ہوئی تھیں، برداشت نہیں تو جدائی فرچ ادا کی، مجلس میں آئیں، پوری مجلس کی۔ آخر میں یاد آیا ارے آج رات تو دعوت تھی اور گھر پہ مہمانوں کو آنا تھا، ہمارے شوہر تو ہمیں قتل کر دیں گے اگر پتہ چل گیا کہ ہم یہاں مجلس میں آئے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کے چلیں، اپنے گھروں میں پہنچیں۔ اب جب گھر پہ آئیں تو کیا دیکھا، باورچی خانے سے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، باورچی خانے سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ گئیں تو کیا دیکھا، کئی عورتیں کھانا بنانے میں مصروف، کوئی دروازے پہ کھڑی ہے، کوئی باورچی خانے میں کھڑی ہے، کوئی صحن میں کھڑی ہے، کوئی فرش بچھا رہی ہے،
مختلف عورتیں جس طرح سے دعوت کا اہتمام ہوتا ہے اسی طرح سے عورتیں گھر کے کام کر رہی تھیں. حیران ہو گئی اور حیران ہو کے پوچھا میں تو ان کو جانتی تک نہیں ہوں, یہ عورتیں کون ہیں؟ ایک مرتبہ دیکھا ایک بیوی ایسی بیٹھی ہے جس کے ہاتھ میں ایک کرتا ہے اور اس کرتے پہ کسی کے خون کے نشانات ہیں. بس ہو گئی مجلس, اس سے زیادہ میں کیا پڑھوں گا. ایک مرتبہ اس میں ہمت نہیں ہوئی, وہ آگے بڑھی اور اس نے بڑھ کے بڑی احتیاط سے اس بیوی سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ اور وہ جو سامنے باورچی خانے میں بیوی کھڑی ہیں وہ بیوی کون ہیں؟ تو پکار کے کہا یہ میری بیٹی زینب ہے, یہ میری بیٹی زینب ہے. اس کے بعد کہا آپ کون ہیں؟ کہا ابھی بھی نہیں پہچانا. ارے جس کی مجلس سے آ رہی ہو, تم جب فرض ادا سے اٹھ رہی تھیں تو تم نے اٹھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا, اے حسین کی ماں فاطمہ زہرا, میں تمہارے بیٹے کا ماتم کرنے آئی ہوں, اب میں اپنے گھر واپس جاؤں گی, میں تمہیں اپنا وسیلہ بنا رہی ہوں, مجھے مصیبت سے بچا لو. تو جانتے ہیں فاطمہ نے جملہ کیا کہا, ارے تو نے میرا کام کیا, اب میں تیرا کام کرنے آئی ہوں. اور کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تمہارے مہمان نہ جائیں. ارے کتنی مظلوم ہے فاطمہ زہرا جو بعد شہادت بھی حسین کی خدمت میں مصروف ہیں, حسین کی خدمت میں مصروف ہیں اور عزاداروں کی آ کے خدمت کرتی ہیں. قافلہ چلا جا رہا تھا, ایک مرتبہ سارے حسین چلتے چلتے رک گیا اور جب رکا تو لہجے کا آخری طرح زمین میں گڑ گیا. شمر نے تعزیانہ لیا, عابد بیمار کے پاس آیا اور کہا اے سید سجاد سر حسین سے کہو آگے بڑھ جائے ورنہ ہم سکینہ کو تعزیانے ماریں گے. یہ کہہ کر چلے, اپنی بیڑیوں کو سنبھالا, نیزے کے پاس آئے, کہا بابا کیا ہو گیا, بابا کیوں رک گئے, جلدی آگے بڑھیے تاکہ کہیں کوئی تعزیانہ نہ مار دے. سر حسین سے آواز آئی, سجاد سکینہ راستے میں کہیں گر گئی ہے. اجرکم اللہ, سکینہ راستے میں کہیں گر گئی ہے, جب تک میری لاڈلی نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. ارے جب یہ جملہ سنا وہیں زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا اور پکارتی ہوئی چلی, ارے سکینہ کہاں ہو, ارے سکینہ کہاں ہو. ایک مرتبہ کیا دیکھا, جنگل میں ایک درخت ہے, اس درخت کے نیچے ایک بیوی بیٹھی ہے اور بیوی کی گودی میں سکینہ سو رہی ہیں. قریب پہنچی, کہا بیوی تمہارا شکریہ, میری سکینہ کو تم نے سنبھالا. کہا زینب آہستہ بولو, زینب آہستہ بولو. کہا آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ ایک بار چادر کو ہٹایا, زینب نہیں پہچانا, مدینے سے شام تک فاطمہ زہرا. اجرکم اللہ, میں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں, میں نے تنہا نہیں چھوڑا ہے. اور پھر جب قافلہ شام کے زندان میں آیا, ایک مرتبہ پہرے دار کھڑے ہوتے تھے. دو جملے تاکہ آپ مزید گریا کر لیں. پہرے داروں نے جا کے یزید سے شکایت کی کہ کوئی دربان ملوث ہے ان قیدیوں کے ساتھ. قیامت کا جملہ کہوں گا, کیا کیسے پتہ چلا؟ کہ رات کو کچھ عورتیں زندان سے باہر آ جاتی ہیں. یزید نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ اس لیے کہ زندان کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے. ایک مرتبہ ظالم چلے زندان کے دروازے پر آئے اور آ کر کہا اے سید سجاد کون سی بیوی رات کو باہر جاتی ہے؟ کہا تم قسم لے لو ہم آل محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے, سب زندان میں بیٹھ کے ماتم کرتے ہیں, کوئی باہر نہیں جاتا. کہا کوئی بیوی ہے جو رات کو آ کے روتی ہے؟ کہا اچھا جب رات آئے تو پھر آ کے دیکھ لینا کون آتا ہے. رات آئی, کسی کے رونے کی آواز آئی. ایک مرتبہ کا دیکھو آواز آ رہی ہے. سید سجاد نے بیڑیوں کو سنبھالا, زندان کی کھڑکی پر آئے اور آ کر کہا کون
کون رو رہا ہے؟ آواز آئی، اے بیٹا نہیں پہچانا، میرا لال مارا گیا، حسین کو چکیا پیٹ کے پالا ہے، ارے میں فاطمہ زہرا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ان آنسوں کو قبول فرما، اس ذکر کو قبول فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعدیل فرما، بیماروں کو شفا عاجل عطا فرما، طالب علموں کو کامیابی نصیب فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعدیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔